آگے چلتے ہیں، اس میں جو خاص باتیں یہ ہیں کہ جو ابھی میں نے پہلے پیچھے بھی ذکر کیا کہ ضاد واحد ایک ایسا حرف ہے جو زبان کی کروٹ یعنی موٹے کناروں سے ادا ہوتا ہے، اسی لیے اسے مخرج کے اعتبار سے حافیہ کہتے ہیں، یعنی حافۃ اللسان سے اور کوئی بھی مخرج ادا نہیں ہوتا، صرف اور صرف یہ ایک واحد حرف ہے کہ جو کہتا ہے کہ بس میں نے یہاں سے ادا ہونا ہے اور کوئی یہاں جگہ نہیں لے، ٹھیک ہے۔ دوسری اس کی کوالٹی یہ ہے کہ اس میں استطالت کی صفت پائی جاتی ہے، یعنی آواز کو لمبے عرصے کے لیے بلند رکھا جاتا ہے، ٹھہرایا جاتا ہے، جو کہ یہ کوالٹی کسی اور حرف میں نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو چیزوں کی ہونے کی وجہ سے ہی بس ضاد کا مخرج جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، لیکن وہ مشکل نہیں لگے گا جب ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے جو آگے ہم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ضاد کو ادا کرنے کے لیے آپ کو زبان کے مسلز کی پریکٹس کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ بنا آواز کے اپنے زبان کی یہ جو مسلز ہیں، یہ جو بلو پارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، زبان کی موٹے کنارے ہیں، چاہے آپ ایک طرف لگا لیں، دائیں طرف لگا لیں یا بائیں طرف لگا لیں، یا پھر دونوں طرف لگ رہے ہیں تو دونوں طرف لگا لیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بنا آواز کے زبان کو بار بار ان مسلز کی پریکٹس کرنی ہے، اوپر کی داڑوں کے منہ لگانا ہے، تاکہ جو ہماری یہ جو عادت نہیں ہوتی نا، اس کو زبان کی مسلز کو، زبان کے موٹے کناروں کو اوپر داڑوں کے ساتھ لگانے کی بالکل بھی عادت نہیں ہے، کیونکہ عام روٹین میں بھی ہم اس کو نہیں یوز کرتے، ان چیزوں کو ہم یوز ہی نہیں کرتے، اس حصے کو، اس پارٹ کو ہم ایسے یوز ہی نہیں کرتے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے اس کی پریکٹس بنانی ہے، ایک چیز کو ہم نے پریکٹس میں لے کر آنا ہے تاکہ وہ ایزی رہے ہمارے لیے، جب ہم مخرج کو ادا کر رہے ہوں تب ہمارے لیے وہ اس کو وہاں تک زبان کو لگانا ایزی رہے۔ سب سے پہلے ہم اس زبان کے مسلز کی پریکٹس کریں گے، اب وہ آپ 2 دن کر لیں، 3 دن کر لیں، جتنا بھی آپ کو ایزی رہے۔ پہلے ہم نے مسلز کی پریکٹس کی، ٹھیک ہے، بنا آواز کے آپ زبان کو لے کے جائیں۔ ابھی آپ بیٹھ کر دیکھیں، آپ اپنی زبان کو، زبان کے موٹے کناروں کو اوپر کی داڑوں کے ساتھ جو ہے نا وہ چپکائیں، اور جب آپ زبان کی یہ موٹے کنارے اوپر کی داڑ سے لگائیں گے نا، آٹومیٹکلی آپ کی زبان کی جڑ یعنی اقصی لسان اور وسط لسان اوپر آپ کے تالو سے لگ ہی جائے گی، ٹھیک ہے، جب آپ ان مسلز کو اوپر کی طرف لے کر جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ پریکٹس آپ نے کر لی، اگر آپ اس پریکٹس میں کامیاب ہوگے، سیکنڈ سٹیپ ہمارا یہ ہے، اس میں استطالت کی صفت لے کے آئیں۔ اب جو ہم مسلز کو، زبان کے مسلز کو اوپر لے کر گئے تھے، داڑوں کے مسوڑوں کے ساتھ ہم نے لگایا تھا، تو ہم اس کو جو ہے نا وہ زیادہ لمبے عرصے کے لیے اس کو ٹھہرا کے رکھیں۔ ایک تو یہ تھا، ہم اوپر لے کے گئے، داڑوں کے ساتھ ہم نے زبان کے موٹے کنارے کو لگایا، ہم واپس لے آئے، پھر لگایا، پھر لے آئے، پھر لگایا، پھر لے آئے، لیکن جب ہم اس قالت کی صفت ہوتی ہے کہ لمبے عرصے کے لیے وہاں پہ ٹھہرا کے رکھیں، ویسے تو اس کا مطلب یہ کہ آواز کو ٹھہرا کے رکھیں، لیکن فی الحال ہم مسلس کی پریکٹس کر رہے ہیں نا، تو فی الحال صرف آپ مسلس کو ٹھہرا کے رکھیں، وہاں پر لگا کے رکھیں تھوڑی دیر کے لیے، 1 منٹ کے لیے، 1.5 منٹ کے لیے، 10 سیکنڈ کے لیے، اپنا جو ہے نا وہ ٹائم پیریڈ پھر جو ہے نا بڑھاتے رہیں، تاکہ آپ کی زبان جو ایکٹیو ہونا ہے نا اس نے وہ پہلے اس طریقے سے ایکٹیو ہو جائے کہ اوپر جا کے لگنے کی عادی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے پہلے کرنا ہے، پھر اس والت کی صرف لے کر آئیں، یعنی اس کو زیادہ لمبے عرصے کے لیے وہاں پر لگا کے رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب تھرڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے، تھرڈ اسٹیپ اس کا، اب آپ نے آواز لے کر آنی ہے، اس کی آواز میں اب آپ نے نرمی کے ساتھ، اب یہ جو آپ سوالت کر رہے تھے نا، ہو سکتا ہے کہ آپ جہاں پر آپ یہ لگا رہے تھے تو آپ سختی سے لگا رہے ہو، اب آپ نے اس میں نرمی لے کر آنی ہے، یعنی آپ نے نرم رکھنا ہے اس کو، پریشر ضرور دینا ہے، سخت نہیں کرنا کہ آپ کی زبان ہی تھک جائے، ٹھیک ہے، زبان کو تھکانا نہیں ہے، صرف آپ نے اس میں اب کیا کرنا ہے، آپ اس کی جو پریکٹس ہے وہ آپ دعات کو ساکن کر کے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ یہ آواز چلائیں، جاری رکھیں آواز کو، ٹھیک ہے، آواز کو جاری رکھیں اور نرمی سے ٹچ کر کے رکھیں اس کو، یہاں پر استطالت پہلے لے کے آئے تھے نا، پہلے ہم نے زبان کے مسلس کی پریکٹس کی، پھر ہم اس کو استطالت لے کے آئے، یعنی یہاں پر استطالت یعنی یہاں پر زبان کو لگا کے رکھا، اب جو لگا کے رکھا ہوا تھا اس میں نرمی پیدا کرتے ہوئے آواز کو جاری کریں، یہ والا حصہ آپ نے یوز نہیں کرنا، فرنٹ والا حصہ صرف آپ کا ٹچنگ پوائنٹ ہونا چاہیے، یہاں پہ آپ کا پریشر بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ والا حصہ یہاں پر آپ کا پریشر ہونا چاہیے، اور وہ بھی نرمی کے ساتھ، اتنی زیادہ سختی کے ساتھ نہیں کہ ہمارے زبان کے مسلس کھینچے جائیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، آواز ہے نا وہ یہاں فرنٹ سائڈ سے باہر نہیں آنی چاہیے، آپ کی پیچھے پیچھے حلق کی طرف آواز پھینکی ہونی چاہیے۔ کیسے؟ اگر آپ فرنٹ سائڈ پہ لے کر آتے ہیں تو وہ کیا بنے گا، اد،
اد 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 یہ بنے گی آواز، نہیں یہ نہیں، آپ کی زبان پیچھے پیچھے کی جانب آپ کی زبان کا پریشر ہونا چاہیے، تو پھر آپ کی زبان پیچھے حلق میں جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ کی جو آواز ہے اس میں نرمی ہوگی، اور زبان بھی اوپر جو ہے وہ نرمی کے ساتھ تالو کے ساتھ لگی ہوئی ہوگی، ٹھیک۔ اب اس میں دیکھتے ہیں فورتھ سٹیپ کیا ہوگا جب آپ نے ان تین سٹیپس کی پریکٹس کر لی، یہ سٹیپ 1 by 1 ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کہیں کہ سب سے پہلے آپ مسلس کی پریکٹس کر کے اور سیدھا نرمی لے کر آئیں، تو نہیں، آپ نے یہ سٹیپ بائی سٹیپ ان چیزوں کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ مسلس کی پریکٹس کریں، پھر استطالت لے کر آئیں، پھر رفوت یعنی نرمی پہ کریں۔ اب فورتھ پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو فتحہ کے ساتھ ادا، سمپل فتحہ، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ نے حروف پر نہیں الفاظ پر نہیں جانا کہ لفظوں کو جیسے دورابا یا اس طرح سے آپ ان میں فتحہ ادا کرنے لگ جائے، نہیں، آپ نے جسٹ اس فتحہ کے ساتھ آپ نے پریکٹس کرنی، سمپل فتحہ لگائے، یا پھر آپ اس کو الف مدہ بھی بنا سکتے ہیں، الف مدہ میں بھی فتحہ یوز ہوتی ہے نا، ٹھیک، یا پھر اس طریقے سے آپ نے زبان کی سائڈز کو پایا، زبان کی جڑ بھی اوپر اٹھ گئی، زبان کا درمیان بھی اوپر اٹھ گیا۔ اب کیا ہے، فتحہ کے ساتھ جب آپ نے ادا کیا، پریشر آپ کا یہاں پیچھے زبان کی موٹی سائڈ پر پریشر پڑا، اور آپ کا جو آواز تھی وہ پیچھے حلق کی طرف گئی۔ اگر آپ کرتے ہیں دا دا، تو آپ کی سائڈز نہیں لگ رہی، آپ کا دال بن رہا ہے، آپ کی فرنٹ سائڈ لگ رہی ہے دانتوں کو، اور یہاں پر آپ کا پریشر آ رہا ہے، تو وہ آپ کا مخرج غلط ہے، ٹھیک ہے؟ نہ آپ کی پیچھے سے اس میں دا میں نہ آپ کی پیچھے سے زبان کی جڑ اٹھ رہی ہے، نہ وہ درمیان کا زبان کا درمیان اٹھ رہا ہے، نہ آپ کی سائڈز لگ رہی ہیں، پورا مخرج غلط ہو رہا ہے۔ تو ہم نے یہ جب ایک سائڈ اوپر لگا لی نا، تو ہماری جڑ بھی اٹھ جائے گی، درمیان بھی اٹھ جائے گا، بو بو یہ چیز بنے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا موٹے اور باریک حروف کی ساؤنڈ والا، اگر لیکچر آپ لوگوں میں سے کسی سے مس ہوا ہے تو وہ دوبارہ جا کے دیکھیں۔ موٹے اور باریک حروف کی ہم نے کچھ ساؤنڈ جو تھی نا وہ اپلائی کی تھی، کہ موٹے حروف کے لیے او، اور باریک حروف کے لیے آ، جیسے میں نے ابھی کہا دا نہیں کرنا، آ نہیں کرنی، ساؤنڈ کیا ہوگی، بو، او کی ساؤنڈ آئے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ آپ اس کو پریکٹس کریں اس طریقے سے، بو بو بو، پیچھے آواز پیچھے کی طرف آپ کی پھینکنی چاہیے۔ اگر آپ دا کرتے ہیں تو یہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ بھی ہم مسٹیکس دیکھیں گے کہ اور کیا کیا مسٹیکس آپ نے نہیں کرنی ہے، ٹھیک۔ اب آپ کی فتحہ کے ساتھ پریکٹس ہو گئی، اب آپ ضمہ لگا کر پریکٹس کریں، سمپل ضمہ، ٹھیک ہے؟ بو بو، ٹھیک، دو، دو منہ بھر کے، دو دو، دو نہیں کرنا، دو میں آپ کی آواز جو آپ کی زبان کی نوک ہے وہ لگ رہی ہے فرنٹ سائڈ پر، آپ کا پریشر سارا فرنٹ سائڈ پر ہے، اور آپ کا نکل رہا ہے دو، دال نکل رہا ہے، نو، دو دو، پیچھے سے زبان کی سائڈز کو پیچھے لگائیں، اوپر داڑوں کو لگائیں، ٹھیک ہے؟ منہ بھر کے بو بو، یہ چیز ادا کریں، ٹھیک۔ یہ پریکٹس جب آپ نے کر لی تو اب آپ کسرہ کے ساتھ پریکٹس کریں، دوئی دوئی، ٹھیک ہے؟ سمپل کسرہ، حروف میں ابھی لے کے آنا، کانٹیکسٹ میں نہیں لے کے آنا، سمپل، دوئی دوئی، دی دی نہیں، دوئی نہیں، دوئی دوئی۔ اپنی زبان کی یہ جو مسلز ہے نا، اگر آپ کی یہ پریکٹس ہو گئی نا اوپر مسلز لگانے کی، آپ کے لیے حرف نکالنا بالکل مشکل نہیں ہے۔ آپ بس ان مسلز کو اوپر لے جانے کے عادی بنے، داڑوں کے سانے کے عادی بنے، انشاءاللہ آپ کا یہ مخرج بالکل پرفیکٹ ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ ساری چیزیں جب کر لی، یہ 6 سٹیپ آپ نے کمپلیٹ کر لیے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے تشدید لگانی ہے، فتحہ ضمہ کسرہ کے ساتھ آپ نے تشدید لگا لگا کر اس کو پریکٹس کرنی ہے، کیسے، ب، اس میں کیا ہو رہا ہے، تشدید ہے اور فتحہ ہے۔ اب کیا ہے، پہلا حرف ساکن ہے نا، ضاد پہلا ساکن ہے، اور دوسرا فتحہ کے ساتھ، ہمارے پاس یہ دو کنڈیشن آ گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں استطالت اور نرمی والی چیز آ گئی ہے، جو کہ ہم نے ساکن حالت میں دیکھی تھی، یہ کہ زبان جو آواز ہے وہ زیادہ لمبے عرصے کے لیے اس کو ٹھہرانا ہے، وہ استطالت ہوگی۔ پھر رخوت یعنی نرمی لے کر آنی ہے، یہ ہوگی ہماری رخوت۔ یہ دونوں کوالٹیز کے نام ہے، جب ہم کوالٹیز پڑھیں گے تو اگر آپ یہاں پہ سیکھ جائیں نا ان دو کوالٹیز کو، آپ کو کوالٹیز میں جب ہم صفات میں جائیں گے تو آپ کو یہ ادا کرنی بالکل مشکل نہیں لگے گی، ٹھیک ہے؟ یہ دو چیزیں، جب یہ دو کوالٹیز ہم نے ساکن ضاد میں لے کر آئے، تیسری میں ہم نے یہ والا جو فتحہ کے ساتھ مشق کی تھی، یہ والا، سوری یہ والی فتحہ کے ساتھ جو مشق کی تھی، یہ ہم نے اپلائی کر دی، ٹھیک ہے؟ کیسے رہے گا، بو، ٹھیک۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے تشدید لگائی اور کسرہ کے ساتھ پریکٹس کی، بوئی، پھر اسی طریقے سے آپ نے تشدید لگائی اور ضمہ کے ساتھ پریکٹس کی، ابو، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے سب سے پہلے آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ اس کو کرنا ہے
آپ نے یہ فوراً نہیں کرنا کہ آپ لوگ فوراً جو ہے وہ حروف کی ادائیگی پہ آ جائیں اور آپ کہیں کہ نہیں 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 ہمارا دود ادا نہیں ہو رہا. نہیں، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی پریکٹس کریں. آپ کی انشاءاللہ ساری چیزیں بالکل پرفیکٹ ہو جائیں گی. یہ تو ہے پریکٹس کی ساری باتیں کہ ہم نے پریکٹس کس طریقے سے کرنی ہے دعا کو، یہ نکالنے کے سارے طریقے ہیں. ٹھیک ہے. اب کچھ غلطیاں ہیں جو دعا میں نہیں ہونی چاہیے. نمبر ون، واؤ کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، نمبر ون لکھ لیتے ہیں اس کو. واؤ کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. کیسے ہوتی ہے؟ ہم نے دعا کے اوپر جب فتحہ لگائی تو اس کے اوپر ہم نے جب ادا کیا تو ہم نے کہا دو، دو، DAW، دو. لیکن اگر ہم کرتے ہیں دعا، غلط ہے یہ. ہماری جو پیچھے کروٹ زبان کی سائڈ لگنی تھی وہ نہیں لگ رہی تو پھر ہمارا یہ دعا بن جائے گا. اگر ہماری سائڈ لگ رہی ہیں اور ہم اینڈ تک اس کو سائڈ لگا کے رکھے ہیں پھر ہمارا کبھی بھی دعا نہیں بنے گا، دو، دو بنے گا. ٹھیک. نیکسٹ یہ دیکھیں، دو، دو. اب اگر ہم نے اس کو موٹا کیا ہے، ٹھیک ہے، لگا رہے ہیں ہم اوپر جو زبان کی سائڈز ہیں ان کو اوپر داڑوں کے ساتھ بھی لگا رہے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ہونٹوں کو اتنا گول کر رہے ہیں کہ وہ ہماری او کی ساؤنڈ پیدا کر. دو، دو نہیں، دو، دو، دو یہ کرنا ہے. دو غلط ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ پہ ہمارا جو ہے سیکنڈ پوائنٹ اس کا وہ یہ کہ اس میں دال کی ساؤنڈ ایڈ نہیں ہونی چاہیے. کیسے؟ لفظ ہے ضرب، دو، دو. ٹھیک ہے. ہم کیا کریں اگر ضرب، دو، 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 یعنی ہم نے اس کو دال کو ایڈ کر دیا اور فرنٹ سائڈ زبان کی نوک کو یوز کیا، زبان کی پیچھے سے زبان کی کروٹ کو، زبان کے موٹے کناروں کو یوز نہیں کیا. یا پھر دارابا سیدھا ہی دال بنا دیا. ٹھیک ہے. یہاں دال کو موٹا کرنے کی کوشش میں دوراوا کر دیا، یہاں پر دارابا کر دیا، یعنی زبان کی نوک یوز کی ہے. ان دونوں میں ہم نے زبان کی پچھلے حصے، پچھلے جو موٹے کنارے تھے وہ یوز نہیں کیے. پھر تھرڈ پہ اس کا جو پوائنٹ ہے، جو چیز نہیں آنی چاہیے وہ ذو، زال، زا کی ساؤنڈ نہیں ہونی چاہیے. کیسے؟ ضربا، ذو، ذو، یہ ذو بن رہا ہے. اگر ہم زی سے اس کو ادا کر رہے ہیں تو ہمارا ہونا چاہیے ضربا، ذو، ذو، ضربا. ہم کیا کریں؟ ضربا. اتنا زیادہ اس میں ڈفرنس نہیں پتا چلتا. کیوں؟ کیونکہ صرف اور صرف اس میں مخرج کا ڈفرنس ہے، باقی ساری چیزیں تقریباً سیم ہیں. اس وجہ سے ہم اس میں وی سے ادا کریں گے ہی نہیں کہ ہمارا یہ کنفیوژن اگر رہتی ہے تو وہ نہ رہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو باریک کر دیتے ہیں تو وہ ہمارا بن جائے گا زارابا. اگر ہم اس میں اور سیٹی لے آتے ہیں یا زبان کو اندر کی طرف لے آتے ہیں زارابا بن جائے گا. یہ تینوں چیزیں غلط ہیں، اس کو ہمیں اس سے بچنا ہے. فورتھ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. قلقلہ کیسے ہوتا ہے؟ ید ریبو، ید ریبو، نو، ید ریبو نہیں کرنا. ہم ایک قسم کا ہم دیکھیں اگر پھر بالفرض ہم دود کو موٹا ادا کر رہے ہیں ید ریبو، ید ریبو، یہ غلط ہے. قلقلہ نہیں کرنا. ہم نے کیا کہا تھا؟ نرمی سے آواز کو چلانا ہے. اس میں آواز جاری رہتی ہے، سانس بند ہوتا ہے لیکن آواز جاری رہتی ہے. کیسے؟ ید ریبو، یا اب یہ آواز چلانے کا سلسلہ استطالت بھی ہے. زیادہ لمبے عرصے کے لیے آواز چلانی ہے تو وہ استطالت ہے، نرمی کے ساتھ آواز چلانی ہے وہ رخوت ہے. ٹھیک ہے. یا ریبو یہ کرنا ہے، یا ریبو نہیں کرنا. ٹھیک ہے. یہ ہمارا تھا فورتھ پوائنٹ. نیکسٹ ہم دیکھیں گے استطالت کرتے کرتے آواز کو توڑ کر اگلا حرف الگ نہیں کرنا. وہی میں نے بات کی کہ استطالت یعنی لمبے عرصے کے لیے ہم نے اس کو جاری تو رکھنا ہے، لیکن اب یہ نہیں کہ اب ہم نے استطالت جب کی اس کے بعد ہم نے چھوٹا سا مائنر سا پوز لیا، وقفہ کیا اور پھر اگلا حرف ادا کیا. تو ایسا بھی کرنا غلط ہے. ہم نے ملا کر ہی حرف کو پڑھنا ہے اگر اگلا حرف ساتھ میں لکھا ہوا. جیسے بالفرض ہم کرتے ہیں یا ریبو، غلط ہے. ٹھیک ہے. ہم لے کر آ رہے ہیں، ہم رخوت بھی لے کر آ رہے ہیں، ہم استطالت بھی لے کر آ رہے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ ہم نے اس میں اسپیس دے دی. یا ریبو، غلط. ٹھیک ہے. ایسا نہیں کرنا. ہم نے اس کو صحیح طریقے سے کیسے پڑھنا ہے کہ آواز کو چلاتے چلاتے ہم نے اگلا حرف پڑھ دینا ہے. یا دیبو، یا دیبو. ٹھیک ہے. اس میں پوز نہیں دینا، اس میں وقفہ نہیں کرنا. ٹھیک. یہ ہمارا تھا پانچواں پوائنٹ. نیکسٹ ہمارے پاس ہے چھٹا پوائنٹ. ٹھیک ہے. پچھلا حرف باریک ہے تو اس کو موٹا نہیں کرنا. کیسے؟ یا دیبو کو یو دیبو نہیں کرنا. پیچھے یا ہے تو اس کو اگر کوئی بھی باریک حرف کوئی بھی آ گیا آپ کا پیچھے والا حرف تو اس کو موٹا نہیں کرنا دو کو موٹا کرنے کے چکر میں. اور یہ اکثر غلطی ہوتی ہے. کیسے؟ یو دیبو نہیں، یا دیبو، یا یہ
یا باریک ہے، دود موٹا ہے. دود کے لیے ہم زبان کی جڑ وسط پر اٹھا لیں گے، لیکن یا کے لیے ہم اسٹریٹ ہی رکھیں گے پہلے. ٹھیک ہے، یا دیبو، اور اگر ہم کرتے ہیں یو دیبو غلط ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اگلا ورڈ دیکھیے، را بھی موٹا ہے، دود بھی موٹا ہے. کر کے پھر اور. ٹھیک ہے، آواز جو ہے وہ منہ میں کیسے بھریں گے، اور ہم کیا کرتے ہیں، او بنا دیتے ہیں، ہمزہ کو موٹا کر دیتے ہیں. یہ بھی نہیں کرنا. الارض ارض. پھر اگر غلطی کرتے ہیں تو کیسے، الارض نہ، یہ غلط. سیونتھ پہ ہمارے پاس پوائنٹ ہے جو ہماری مسٹیک نہیں ہونی چاہیے، وہ یہ کہ ضاد کے بعد اگر الف آ جاتا ہے یعنی الف مدہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو الف کو بھی موٹا ہی رکھنا ہے، یعنی ضاد کو اینڈ تک موٹا رکھنا ہے. ایسا نہیں کرنا کہ پہلے ہم نے ضاد کو موٹا کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو باریک کر دیا، وہ یہ والی کنڈیشن بن جائے گی. کیسے، دو آ نہیں، دعا غلط ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ اگر ہم یہ چیز لے کر آتے ہیں کہ اس میں واؤ کی ساؤنڈ لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے ہم نے ضاد کو موٹا کر لیا، لیکن موٹا کرتے کرتے ہم نے اس کو واؤ الف ایڈ کر دیا. دعا حکا، دعا یعنی الف کو باریک کر دیا دعا کر کے، اور پھر کیا ہے کہ اس میں واؤ بھی ایڈ کر دیا، تو یہ بھی غلط ہے. ہم نے کیا پڑھنا ہے، اینڈ تک، DAWW. ٹھیک ہے، حکایتن، اینڈ تک. ٹھیک ہے، دعا اور دعا غلط ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں ہمارے پاس، اب ہم مشق کرتے ہیں اس کی. تو مشق میں ہم نے وہ تمام پوائنٹس کو نوٹ کرنا ہے جو ہم نے پہلے اس کے اسٹیپس دیکھے تھے، 7 اسٹیپس ہم نے دیکھے تھے، ان کی پہلے آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے یہ تمام غلطیوں کو نوٹ کرنا ہے کہ یہ تمام غلطیاں ہماری نہیں ہونی چاہیے. پھر ہم آتے ہیں اس کو کانٹیکسٹ میں پڑھنے کے، یعنی لفظوں کے بیچ میں ہم اس کو کیسے پڑھیں گے. تو دیکھیے، غیر المغضوبی، یہ منہ بھر کے آواز. ٹھیک ہے، جو ہم نے دما کی جو پریکٹس کی تھی اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، مغدوبی، دو بھی کریں گے وہ دال بن جائے گا، یا پھر زو بھی کریں گے وہ واو بن جائے گا. ٹھیک ہے، مغدوبی، مغدوبی، وہ. ٹھیک، یہ چیز رکھنی ہے. نیکسٹ دیکھیں، وَلَضَّالِّينَ. اب یہ وہ چیز آ گئی جو ہم نے ابھی پوائنٹ دیکھا کہ اینڈ تک بہت کو موٹا رکھنا ہے. دعا کریں گے تو الف باریک ہو جائے گا، یہ چیز نہیں دیکھا. نہیں، اینڈ تک ہم نے الف کو بھی موٹا ہی رکھنا ہے، یہ چیز. ٹھیک ہے، دعا یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پر تشدید کے ساتھ ضاد ہے تو پہلے ہم اس کو ٹائم لگائیں گے استطالت والا، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائم لگائیں گے رفوت والا. یہ ولد، اس طرح سے. ٹھیک ہے، ولد نہیں، ولد کریں گے دال بنے گا. پیچھے کروٹ جو زبان کی سائڈز ہیں، موٹے کنارے، فوراً سے آپ داڑوں کے مت چپکائیں جا کر. لام کو موٹا نہیں کرنا، ولوب نہیں، ولب، ولب. ٹھیک ہے، ولضالین. آگے دیکھیے، بوریبت، بہت ضمہ کے ساتھ، ولا یقضى، الف مدہ کے قائم مقام. ٹھیک ہے، پھر ضاتن، پھر داتن یا پھر دعاتن غلط. ٹھیک ہے، بعضکم، بو موٹا، بعضکم. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیے، لبعض، دن، دوین اور دن دونوں غلط ہیں. ٹھیک ہے، دوین اور دن دونوں غلط ہیں، دال بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، زبان کی سربٹ کو اوپر لے کر جائیں، وہ مسلس کی پریکٹس رکھیں. لبعض، دن، منہ بھر کے، دن. یہ فضلو، آواز کو چلاتے ہوئے، قلقلہ نہیں کرنا، فضلن غلط، فضلن غلط. ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے، آواز کو نرمی کے ساتھ چلائیں اور اس کے اوپر استطالت لے کر آئیں. موٹا بھی رکھیں اس کو. ٹھیک ہے، زبان کی جڑ کو اس کے اوپر اٹھائیں. فضلو، 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 یہ چیز. آگے دیکھیے، انقضى، ٹھیک. یقضی، یقضی، یہ یقضی اور یقضی یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، یقضی. ٹھیک، تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. آئی ہوپ کہ آپ نے تمام پوائنٹس کو نوٹ کیا ہوگا اور آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور گروپ میں بھی مجھے میسج کر سکتے ہیں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو، اور آپ سب کے لیے یہ مخرج نکالنا ان تمام ٹپس کے ساتھ نکالنا بہت زیادہ ایزی ہو جائے۔ میری طرف سے پوری کوشش تھی کہ جس طریقے سے بھی آپ لوگوں کو سمجھاؤں یا جو بھی چیز میرے نالج میں ہے وہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور بفضل اللہ کہ میں نے جتنی میری جو بھی آج تک ایکسپیرینس تھا، جو میرا آج تک تمام چیزیں تمام ٹپس تھیں جو میرے مائنڈ میں تھیں، جس طریقے سے مجھے آسانی ہوئی، جو چیزیں مجھے لگا کہ یہ ہونی چاہیے ٹھیک، وہ ساری کی ساری میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ تمام ان چیزوں کو اپلائی کریں اور آپ کا ایک دو دن میں مخرج بالکل پرفیکٹ ہو جائے انشاءاللہ، اور پھر آپ کو فیل ہو کہ ہاں واقعی ہم نے کچھ سیکھا ہے انشاءاللہ۔ اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے